جانے والا راستہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ راہیں اگر تم اس کے علاوہ کوئی راہ چاہو گے تو وہ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ ہوگی. پھر آگے آپ آ جائیں آیت نمبر 159 میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو گروہ میں ہو گئے، آپ کی امتی ہو کر بھی گروہ گروہ ہو گئے، تو پھر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان کو بتا دیں. بس ان کا معاملہ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا تم کو بما کانوا یفعلون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے، کیا عمل کر رہے تھے. پھر قواریت کی شدید مذمت آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے. اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ ہم فرقہ واریت میں پڑھیں؟ تو فرقہ واریت جو ہے نا، اور گروہ بندی جو ہے نا، یہ انسان کے دین کو بالکل ڈیمیج کرنے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے. دین ہی باقی نہیں رہا. آپ جب فرقہ واریت کر لیں، پھر آپ کو بولیں، پھر آپ اپنے آپ کو سنی اور اہل حدیث اور دیوبندی اور پتہ نہیں جو بھی آپ کو بولنا ہے بولیں، لیکن پھر آپ کا دین تو باقی نہیں رہے گا، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تو نہیں رہے گا. کیونکہ ویسے بھی اب تک اچھا آپ اب جب آپ نے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث یا اہل سنت یا اور کیا دیوبندی یا جو بھی اہل تشیع جو بھی کہتے ہیں، اب آپ اس میں اس لفظ میں خود ہی پنا ہے. آپ اپنے آپ کو امت محمدیہ تو کہہ ہی نہیں رہے، آپ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ تو اپنا ایک الگ ہی فرقہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنا تجزیہ کر لیں کہ اب میں تو نہیں کہہ رہی آپ اپنی قرآن کو کھولیں 159 آیت کو دیکھیں، آپ کو خود سامنے نظر آ جائے گا قرآن کی آیت. اللہ کا اتنا جسے کہتے ہیں کہ وعیدی اور اتنا سخت حکم آ رہا ہے کہ لستا منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کچھ، ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا. اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو گروہ بندی میں ڈالیں؟ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا گیا. یعنی کم سے کم اجر جو ہے ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی آتا ہے. اور اس میں لیکن اگر کسی نے گناہ کیا ہے، کوئی ظلم کا معاملہ کیا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. سیدھے راستے کی نشاندہی خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا سارا جینا، میرا مرنا بھی ایون سب خالص اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے. یعنی پوری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے، اسی کے مطابق، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں زندگی کے معاملات اور موت میں موت کے معاملات سارے کے سارے وہ کرنے جو اللہ کی پسند والے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی میں تو چلو ہم عمل کر لیں گے، موت کے لیے وصیت کر دینی چاہیے. اور تعلیم جب آپ بچوں کو دے دیں گے تو خود ہی جو ہے کوئی بدعت والا کام، کوئی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے. کہیں گے نہیں بھائی ہماری تو اماں اس بات کو منع کرتی تھی. ویسے آج بھی لوگ کہتے ہیں بہت سی جگہ جو بھائی نہیں بھائی ہماری تو اماں یہ کام نہیں کرتی تھی، ہماری اماں چلم نہیں کرتی تھی، ہماری اماں کو ہم بھی نہیں کر رہے، انہوں نے وصیت کر رکھی ہے تو اس کے لیے وصیت کریں. اچھا پھر آپ دیکھیں عبادتیں، نماز کا ذکر آتا ہے، ساری عبادتیں علامت ہوتی ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے. عبادت جو ہوتی ہے نا علامت ہوتی ہے. یعنی دیکھیں کوئی اگر گرجا میں جا رہا ہے عبادت کر رہا ہے نا، عبادت تو وہ بھی کر رہا ہے اپنے حساب سے، تو پھر اس کے لائف اسٹائل سے آپ کیا سمجھے کہ بھئی وہ ایک عیسائی ہے اور اس کا لائف اسٹائل عیسائیوں والا ہوگا. اگر کوئی جا رہا ہے سنا کا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ابھی نہیں ہے، سنا گین شاید ہوتا ہے یہودیوں کی عبادت کا، اگر وہاں جا رہا ہے تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا نا، اس کا ایک پراپر ڈریس ہوگا اور آپ کو وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ یہودی ہے اور اس کا لائف اسٹائل یہودیوں والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی جا رہا ہے ٹیمپل میں جا رہا ہے، یعنی کہ ہندو والوں میں جا رہا ہے تو پھر وہ ہندو ہے، اور اگر وہ بدھزم کے اس میں جا رہا ہے تو وہ بدھسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی مسجد جا رہا ہے
اور اس کے نکاح ہو رہا ہے گھروں کے اندر، یعنی طریقہ جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، مسجد جا رہا ہے، آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عیدین منائی جا رہی ہیں، روزے رکھ رہا ہے، تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ دوسرے کو یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. تو پھر اس میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو آپ دراصل دوسرے کی نظر میں اپنے دین کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ جب آپ سمبل ہو گئے نا، آپ کا لائف سٹائل سمبل ہو گیا، آپ کی عبادتیں سمبل ہو گئی ہیں آپ کی لائف سٹائل کی، تو اب آپ کو اپنے لائف سٹائل کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ لوگ مجھ سے دین کو سمجھ رہے ہیں، مجھے دیندار سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم ہوا، سب ماننے والوں میں سے پہلا، یعنی کہ پائنیئر ہوں میں تو. ٹھیک ہے نا، دین پر عمل کرنے میں پائنیئر ہوں. آپ فرما دیجیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی عمل کرتا ہے اسی پہ رہتا ہے. یعنی دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پسند لینے کے لیے فوراً لپکتے ہیں، تو دین کے لیے بھی آپ یہ جذبہ دکھائیں نا کہ فوری طور پہ عمل کریں، بولے میں پہلے عمل کروں گا. ہر چیز میں ہمیں فرسٹ آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، دین کے معاملے میں فرسٹ آنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں. اور یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا. اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کیا ہوتا ہے کہ اس کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس کی مرضی کو. ہم نے دنیا کو رب بنا رکھا ہے نا، تو وہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کہتا ہے دنیا تو میری ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو میں اپنے ہاتھوں میں قیامت کے دن جو ہے وہ گیند کی طرح اچھالوں گا. دنیا تو آزمائش کی جائے. اصل میں تو مجھے میری عبادت کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، ایک کا دوسرے پہ رتبہ بڑھا دیا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تمہیں دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف ہے، اسپیڈ میں پکڑ لیتی ہوں میں. ٹھیک ہے. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. یہ کتاب ہے کہ جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں بالکل بھی تنگی نہ ہو، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی کتاب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کتاب جو ہے آپ اس لیے آپ کے کو دی گئی ہے تاکہ یہ ایمان والوں کی ایک نصیحت بن جائے. ٹھیک ہے، کہ اس سے وہ خیر حاصل کریں، اور یہ ڈراوا بھی ہے، اور اس سے آپ کے دل میں بالکل تنگی نہیں ہو جائے. یعنی کتاب کو پڑھنے میں انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے، لوگ کرتے ہیں نا ایک تنگی کا میں وہ معاملہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے عمل کریں، پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا. لوگ اس کو تنگی کا سبب خود بخود بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں، جی پڑھیں گے تو پھر عمل کریں. تم نہیں پڑھیں، پڑھنے کا ایک ثواب تو کما ہی لیں گے نا. ابھی پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے ہی جائیں گے. 2 باتیں سیکھیں گے تو ایک بات پر تو عمل کر ہی لیں گے نا. کوئی خیر کا کوئی آسرا تو ہو چلا نا آئندہ کے لیے. لیکن اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں، اگر آپ سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر خیر کا آسرا کہاں سے آئے گا؟ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، یعنی کہ قرآن، یہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی کہ کوئی اور فرقہ، کوئی اور مسلک کا اتباع ضروری نہیں، بلکہ صرف قرآن اور حدیث کو پکڑنا جو ہے وہی ہمارے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ دیکھیں کہ میں آنا چاہ رہی تھی، آ گئی نا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے. جب یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا. اب انسان کی پیدائش کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے ہم نے الگ ہی جنم منطق بنا لی. اب آپ دیکھیے ایک جنرل حکم تھا نا اللہ کا کہ میں نے اس سے انسان کو بنایا ہے اور اب سب کے سب سجدہ کرو. سیدھی سی بات تھی نا کہ بھئی سجدہ کر لینا چاہیے تھا. اللہ نے کہا کہ جو سجدہ نہیں کرتا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے اس سے کون سا امر مانے. کالا ما منعک اللہ تسجد. اب اللہ نے سوال پوچھا کہ بھئی آپ کو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم سجدہ نہ کرو. کالا انا خیر منہ.
اب خود ہی کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ میں تجھے حکم دے چکا کہ کہنے لگے کہ تو کہنے لگا خود میں بہتر ہوں، تو آپ نے مجھے، اب یہ اس کی دلیل دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اتنا چھوٹا چھوٹا باریک ہوتا ہے نا لکھا ہوا، تو اس لیے میں بڑی مشکل سے اس کو دیکھ پا رہی ہوتی ہوں عربی کو۔ ہاں، تو اس کو پیدا کیا ہے، تین کہتے ہیں جو عام مٹی جو ہوتی ہے، آپ نے اس کو خاک سے پیدا کیا، اب خود ہی خود ایک جو ہے نا بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شیطان کے دماغ کی دلیل تھی کہ میں بہتر ہوں۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دماغ کی دلیل اللہ کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، حکم اللہ کا ہی ماننا ہے، دماغ چاہے اس کو قبول کرے یا نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بات آپ نے دیکھی کہ بندگی میں ایک کمپیریزن بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ درجہ بندی اللہ کی طرف سے کس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اور کون خود سجدہ گاہ ہے، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ بھئی بہتر تو میں ہوں، تو مجھے نعوذ باللہ اس کا کہنے کا مطلب اگر کروانا ہی تھا تو مجھے کروا لیتے، ان کو کیوں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس نے اپنے دماغ سے خود ہی کر لیا بیٹھے بٹھائے کہ نہیں میں تو بہتر ہوں، اور خود ہی اپنی دلیل پیش کر دی۔ اور یہ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کمپیریزن، اچھا ہماری زندگی میں کمپیریزن کتنا ہوتا ہے، اور ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا، یا تو ہم کہتے ہیں دونوں چیزوں میں، یا تو کبھی ہمیں احساس سے برتری ہو جاتا ہے، انا خیر منہ، ہم اس سے بہتر، یہ بھی شیطانی درجہ ہے، یا ہمیں احساس سے کمتری ہو جاتا ہے کہ میں اس سے کمتر ہوں، ہائے اس کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، وہاں بدگمانی آ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو دیکھو اتنا دے رکھا ہے، مجھے تو کچھ نہیں دے رکھا۔ دونوں ہی رویے غلط، کمپیریزن اللہ کو پسند نہیں ہے، درجہ بندی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، تو آپ اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، آپ اس میں ڈویژنس نہیں کر سکتے۔ اب انا خیر منہ، یہ صرف شیطان کا جواب ہی نہیں تھا بلکہ اس کی سوچ کا اظہار بھی تھا۔ اپنی سائنس بتا رہا ہے کہ مٹی آگ سے کیونکہ بہتر ہے، تو مٹی آگ سے زیادہ آگ جو ہے مٹی سے سپیریئر ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں بہتر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اصلاً مٹی جو ہے ویسے آگ سے بہتر ہوتی ہے، مگر اس کا یہ خیال تھا اچھا بھسم کرنے میں تو آگ زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا دماغ ابھی بھی تقریبی اس پہ ہی چل رہا تھا کہ تقریبی اگر اس پہ دیکھا جائے تو واقعی اگر تقریبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مٹی تو چیزیں پیدا کرتی ہیں، مٹی سے نئی زندگی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگ سے تو بنی ہوئی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اپنی دماغ کی اختراع تھی نا کہ اور یہ سوچ جو تھی کبر اللہ تعالیٰ نے شمار کیا کہ تکبر کا اظہار تھا۔ اور آپ دیکھیں تمام اخلاقی برائیوں کا روٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ تکبر ہوتا ہے آپ کا، کبھی بھی آپ نوٹس کر لیجیے گا، تمام اخلاقی برائیوں کا جو روٹ کاز ہوتا ہے نا تکبر ہوتا ہے، کبر، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ ہم بھی سوچ لیں کہ کہیں ہم اس کا شکار تو نہیں کہ ہمارا بہانہ، ہماری دلیل، ہماری دماغی جو ہے نا اختراع اللہ کے ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہاں ریجیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا تھا؟ کیونکہ وہ بنی نوع انسان کے نمائندہ تھے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، وہ خلافت کے اعزاز سے نوازے گئے ہیں۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں ڈارون تھیوری کا بھی رد ہو گیا، وہ جو ڈارون کہتا ہے نا تھیوری ہے نا کہ جہاں نعوذ باللہ بندر سے کوئی وہ ہوئی ہے، بندر بیچارہ ہوتا انسان بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان شروع سے انسان تھا، کبھی بھی بندر نہیں تھا۔ یعنی انسان، مجھے سوچ کہ کس قسم کی مخلوق ہے جنہوں نے یہ تھیوری بنائی ہے۔ یعنی انسان زیادہ بہتر، میں نے وہی بتایا نا کمپیریزن، کہ انسان کبھی کمتر کر کے بھی بعض اوقات غلط کرتا ہے، اسی پوزیشن پہ رکھے اپنے آپ کو جس پہ کہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کمتری کے اس میں چلے گئے، نہیں جی ہم تو بندر تھے بیچارے، کیا کریں، بندر سے انسان بن گئے، ہاں وہ ایسے ہی ہوں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ ویسے تو وہ یہود کا معاملہ رہ چکا ہے نا کہ وہ بندر سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، قالا فاہبط منہا فما یکون لک، تمہارے لیے یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ ان تتکبر فیہا، کہ تم ادھر رہ کے تکبر کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کبر جو ہے وہ میری چادر ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آسمان میں رہ کے تکبر کرے، یہ تو تمہارے لیے بالکل تو بے شک من الصاغرین، ذلیلوں میں سے، چھوٹوں میں سے، صاغرین صغر سے نا، صغر چھوٹوں کو کہتے ہیں، ذلت، صاغر اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت خود سے چاہتا ہے، خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، صغر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے تو اس کو اعزاز دیا تھا کہ جنوں سے فرشتوں میں شامل ہو جائے، اور عبادت پہ اس کو فخر بھی تھا، اللہ کو بھی اس کی عبادت کچھ نہ کچھ پسند ہی آئی ہوگی کہ جب ہی اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ عبادت کتنی بھی ہو، لیکن تکبر ساری کی ساری جو ہے نا عبادت کو، سارے کے سارے اس کے مقام کو جو ہے نا بہا لے گیا، ہے نا۔ تو عبادت کا فخر، اچھا اس کو یہ زوم تھا نا، ذرا اس کی سائیکالوجی کو، مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کی سائیکالوجی کو سارا میں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اس کو زوم یہ تھا، عبادت کا زوم تھا، اپنا مقام دیکھ چکا تھا کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دے رکھا ہے، تو اس کا یہ خیال تھا کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ ایکسیپٹ کر لے گا، بھئی اللہ نے پہلے بھی تو مجھے اتنا بڑا مقام دے رکھا ہے، تو کیا ہو گیا اگر میں نے یہ بات کہہ دی یا میں نے یہ بات کر لی تو اللہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، مطلب اس نے یہ اپنا ایک کو کر رکھا تھا، اپنا ایک ویژن بنا رکھا تھا اپنی، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ میں جو ہے نا سپیریئر ہو جاؤں گا، اور دیکھو میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ مجھے، اس کا یہ دماغ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیچ میں ایڈریس نہیں کرے گا یا اس کی بات مان لی جائے گی شاید، اور یہ گمان اس کو کیوں تھا؟ تکبر، اس کو عبادت کی وجہ سے تھا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، اللہ میری بات کو رد کر، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام کی تو اتنی عبادتیں شروع نہیں ہوئی تھی نا، ان کو تو ابھی بنایا ہی گیا تھا۔ آپ اگر صرف اس میں بھی دیکھیں کہ بنانے، یعنی کہ اس مٹی اور آگ کے کمپیریزن کے علاوہ اگر عبادتوں کا کمپیریزن بھی دیکھیں نا، تو ان کی تو ابھی اتنی عبادتیں شروع نہیں ہوئی تھی نا، ظاہر پیدائش ہی ابھی ہوئی تھی، تو اگر اس کی عبادت کا ٹائم دیکھیں اور ان کی عبادت کا ٹائم دیکھیں تو وہ تو کم اور یہ زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن آپ دیکھیں ان کی عبادت جو ہے نا، عبادت فرما برداری بھی ہوتی ہے، فرما برداری عبادت کا دوسرا نام ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے حکم کی خلاف ورزی کی، وہاں ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فرما برداری اور توبہ کی، کیا پتہ چلا فرما برداری پلس توبہ عبادت کا دوسرا نام ہے، یعنی وہ عبادت جو ہے مانوی عبادت کرتا تھا شیطان، مگر یہاں پر انہوں نے عملی عبادت کر کے پھر اپنا جو ہے نا اسکوپ بڑھا لیا، اللہ سے معافی لے لی، اللہ سے توبہ استغفار سیکھ لی اور اللہ سے معافی لے لی۔ اچھا شرمندگی اتنی شو کی تھی جب واقعہ گزرے گا کہ نا اللہ نے خود ہی سکھا دیا الفاظ کہ یہ الفاظ تم ادا کرو تو تمہیں استغفار مل جائے گی، سبحان اللہ۔ انسان کا مقام جب اللہ کے قریب ہو جائے تو کتنا پیارا مقام ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ اچھا اب آگے دوبارہ اس پہ آئیں، شیطان کیا کرتا تھا، اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے، ابھی بھی آپ دیکھیں اب فرق نظر آ رہا ہے نا کہ ادھر غلطی ذرا سی ہو گئی ہے جو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، ادھر یہ خود سے کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بکا رہا، شیطان کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے، یہ نوٹس کیا آپ نے، خود سے بہک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی، رب ذوالجلال ہے نا، وہ بہت بڑی قوت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا، ہم کس کے مقابلے میں کہہ کے پھر کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، اللہ نے تو اس کے چیلنج کو بھی کہہ دیا کہ لو جاؤ بھائی تمہیں مہلت دی، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو اور میرے بندوں کا بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے آئے گا نا کہ اللہ کہے گا کہ میرے جو پیارے بندے، میرے جو مخلص بندے، ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان پہ بڑا ذوم ہے اللہ تعالیٰ کو، ان مخلص بندوں پہ اللہ کو بڑا ٹرسٹ ہے، بڑا اعتبار ہے کہ وہ اس کے چیلنج کو ناکام بنا دیں گے، سبحان اللہ۔ کیا مقام آ جاتا ہے بندگی کا، کیا مقام آتا ہے وہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان کے بہاف پر شیطان کو چیلنج کر دیتا ہے، کیا مقام ہے بندگی کا۔ کبھی سمجھا اپنی حیثیت کو کہ جب ہم بندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے مقام کو کتنا آگے کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی مدد کروں گا یا وہ الگ سے کوئی ہوں گے یا وہ الگ سے تمہارے لیے کوئی الگ سی مخلوق پیدا کروں گا جو تمہارا مقابلہ کرے گا، نہیں، بس یہ کہا میرے مخلص بندے، میرے چنے ہوئے بندے، میرے خالص بندے، مخلص میں بھی خالص کا لفظ آتا ہے، برگزیدہ نہیں،
خالص پیور بندے جو پیورلی میرے ہوں گے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پہلے سے ہی بتا دیا اس کو۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہم اس مخلص بندوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان خالص بندوں میں، اپنے مخلص بندوں میں اللہ تعالیٰ تو شمار کرتے ہیں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما کہ ہم تیرے مخلص بندوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، آمین۔ میں پرسنلی، میری فیوریٹ آیات میں سے ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے چیلنج کا جواب اپنے بندوں کی اوپر رکھ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میرے فرشتے، یہ نہیں کہتا میرے نبی، کہتا ہے میرے مخلص بندے، میرے خالص بندے تیرے چیلنج کا جواب دیں گے۔ تو مجھے چیلنج کر رہا ہے، تجھے چیلنج کا جواب جو ہے نہ میں دوں گا، نہ زمین و آسمان کی کوئی اور مخلوق دے گی، میرے مخلص بندے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری فیوریٹ ترین آیات میں سے، اور میں ان آیات پہ ہمیشہ میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں، یا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں اس کو کس طرح سے بیان کروں، بس میرے پاس فیلنگز ہوتی ہیں جو میں اس کو سمجھا سکتی ہوں تھوڑا سا۔ اس نے کہا بس اب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے میں آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ اب مزید چیلنج کر رہا ہے کہ میں ادھر ادھر تھوڑی بیٹھوں گا، تو سیدھی جا کے ان کی سیدھی راہ پہ جا کے بیٹھوں گا۔ ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر تو اور لوگ ہوں گے نا، تو جو مخلص بندے ہوں گے وہ ہوں گے بھی تو سیدھی راہ پہ نا، وہ آلریڈی سیدھی راہ پہ چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور شیطان کو وہی لوگ تو ناپسند ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، تو کہا کہ میں اس کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، وہاں سے ہٹاؤں گا، وہاں پہ ان کو حملے کروں گا، ان کے آگے سے بھی حملے کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملے کروں گا، اور ان کے داہنی طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی۔ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، یعنی ناشکری بھی جب کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے نا تو دراصل شیطان کا آلہ کار بن رہا ہوتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے بندے تیری اطاعت نہیں کریں گے، میرے کہنے میں آ جائیں گے، کچھ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ جب میں ان پہ وہ کروں گا نا، اٹیک کروں گا، تو آپ ان کو ناشکر گزار بنیں گے۔ اکثرہم ولا تجدہ اکثرہم شاکرین، آپ ان کو نہیں پائیں گے اکثر میں سے کہ جو شاکر ہوں۔ یعنی ناشکری شیطان کا آلہ ہے، جب ناشکری انسان کرتا ہے تو شیطان کا آلہ کار بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت۔ صرف نماز نہ پڑھتے وقت ہی آپ شیطان کے آلہ کار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ناشکری جو کہ آپ کی نہ کوئی عبادت میں شمار کرتے ہیں، نہ کوئی اور، ایک آپ کا دلی یا زبانی لفظ ہو سکتا ہے یا رویہ ہو سکتا ہے۔ شکر گزاری تو یہی ہے نا، یا آپ زبان سے کہتے ہیں، یا آپ دل میں سوچتے ہیں، یا آپ رویے سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تین ہی طریقے ہوئے نا شکر گزاری کے، نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 دل میں، نمبر 3 رویے سے۔ جب آپ تینوں جگہ پر ناشکری کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ جو بھی اس کا کہنا مانے گا وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وہ قصہ ختم، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ پھر جس جگہ سے تم چاہو کھاؤ، دونوں کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یا آدم اسکن انت و زوج کا، سکون کا لفظ آتا ہے زوج کے لیے بھی اور اس جگہ کے لیے بھی جو جنت جس کو قرار دیا گیا، جو جنت تھی۔ فکلا دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، تثنیہ ہر جگہ پہ تثنیہ آ رہا ہے، دونوں کے لیے جنت کو حلال کر دیا گیا۔ ولا تقربا تم دونوں ادھر نہیں جانا، بہذا شجر یہ جو ایک شجر ہے اس کو بتا دیا گیا، نشاندہی کر دی یہ شجر ہے۔ اب یہ ایک امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ورنہ پوری جنت حلال کر کے تو اس شجر سے کوئی نہیں، لیکن آزمائش تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جنت میں آزمائش تھی۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اب اس نے تو پہلے ہی کر رکھا تھا، تو پہلا بار بھی یہ پہلا ہی بندے تھے نا بھائی، تو ادھر اس نے تو چیلنج کرا تھا، اب یہ کھڑا ہو گیا اپنے چیلنج کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیں۔ کہنے لگا اچھا اس سے ایک بات اور بھی
کہ بڑا خوبصورت ہے. میں اس کو زیادہ کیونکہ لائیو جا رہا تو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین شاید نہ کر سکوں, لیکن یہ کہ بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ تھا اس سے پہلے, جب تک کہ شیطان بیچ میں نہیں آیا تھا. اتنا پاکیزہ رشتہ تھا, دونوں کا حیا کا رشتہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچھا, لیکن یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان حیا کا رشتہ ناپاک کرنے, حیا کا رشتہ ختم کرنے کو, یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی ایک حیا کا, ایک خوبصورتی کا رشتہ ہوتا ہے. جب شیطان آتا ہے نا تو وہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کالم گلوچ ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ حیا کا رشتہ ہی تار تار ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا تم کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں. اب اس نے بدگمانی سکھائی نعوذ باللہ رب سے. اور ان دونوں کی روبرو, اچھا یہ پہلے نہیں مان رہے تھے تو قسم کھانے بیٹھ گیا. ان دونوں کی روبرو قسم بھی کھا لی. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین, کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. شیطان ہمیشہ خیر خواہ بن کے ہی ورغلاتا ہے. اگر وہ ایسے نہ ورغلائے تو کون, اگر وہ کوئی بھی انسان برا بن کے ورغلائے تو کوئی دوست بھی ہو نا تو ہم اس کی بھی بات نہ مانیں. تو شیطان ہمیشہ خیر خواہ بن کے آتا ہے, یاد رکھیں. اس کا جو انٹری ہوتی ہے نا وہ خیر خواہی کے ساتھ ہوتی ہے. نہیں ایسے کر لو تھوڑا, جیسے بے پردگی کا مجھے سب سے زیادہ جو وہ ملتا ہے نا, لڑکیوں کی مائیں اکثر کہتی ہیں جی اگر ہماری بچیاں پردہ کریں گی تو پھر ان کے رشتے کہاں سے آئیں گے. یہ بڑا آتا ہے میرے پاس کہ اگر, کیونکہ یہ لٹرلی مجھے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچیاں جاتی ہیں شادی بیاہ میں جاتی ہیں, وہیں پہ تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے تیار ہوں گی, تھوڑا